السلام علیکم دوستو، اس وقت اسکرین پر آپ لوگوں کو یہ جو کچھ لکھائی نظر آ رہی ہے، یعنی کاغذ جیسے دکھنے والے پنوں پر کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ ہماری دنیا کا سب سے پہلا ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن، وہی قرآن جس کو تیسرے خلیفہ یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر لکھوایا گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے تک ہماری اس دنیا میں کوئی لکھا ہوا قرآن ہوا ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ عام صحابہ نے اس قرآن کو حفظ کر رکھا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں لکھوایا گیا یہ دنیا کا پہلا ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن اچانک سے 2015 میں انگلینڈ کے شہر برمنگھم کی یونیورسٹی میں دریافت ہوا تھا۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہی ہماری دنیا کا سب سے پہلا ریٹن قرآن ہے، یعنی ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن ہے۔ اور اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ یہی ہماری دنیا کا پہلا قرآنی نسخہ ہے، تو آخر پھر یہ انگلینڈ میں کیسے پہنچا؟ کیونکہ اس کو تو کسی مسلم دنیا کے دیش میں ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ انگلینڈ تو مسلم دنیا سے کوسوں دور ہے۔ اتنا ہی نہیں دوستو، سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی آج سے 1450 سال پرانی، تو اس دور میں تو کاغذ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، تو آخر پھر اس دور میں اس قرآن کو لکھا کس چیز پر گیا تھا؟ تو چلیے دوستو، آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم انہی سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مسلمان قرآن کو اسلام مذہب کا سب سے بڑا معجزہ مانتے ہیں، یعنی ان کے لیے اسلام کی سب سے بڑی طاقت قرآن ہی ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ قرآن ہماری اس دنیا میں آیا ہے، تب سے لے کر آج تک اس میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں ہوا ہے، نہ تو ذرہ برابر اس میں کوئی زیادتی ہوئی ہے، نہ ہی کوئی کمی ہوئی ہے، اور نہ ہی فیوچر میں یعنی بھوشیہ میں بھی کبھی کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن کو دوسروں سے بالکل جدا بناتی ہے۔ آج کے دور میں جب پوری ہی دنیا کے مسلمان آپسی جھگڑوں کی وجہ سے بہت سارے فرقوں میں بٹ چکے ہیں، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، تو کوئی کچھ اور ہے، تو کوئی کچھ اور ہے، ایسے حالات میں بھی ان سبھی فرقوں کے بیچ میں بھی جو ایک چیز کامن ہے، وہ کچھ اور نہیں بلکہ صرف اور صرف قرآن شریف ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس پر دنیا کا ہر مسلمان یقین رکھتا ہے، اب چاہے وہ دنیا کے کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی بھی دیش کا رہنے والا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، یا پھر کسی بھی نسل کا ہو۔ دوستو، قرآن کے ہمیشہ محفوظ رہنے اور اپنی حالت پر برقرار رہنے والے مسلمانوں کے اس دعوے کو ہمارے آج کے ٹیکنیکل دور میں بھی اس وقت اور بھی زیادہ طاقت مل گئی کہ جب سن 2015 میں انگلینڈ کے شہر برمنگھم میں اچانک سے قرآن کا یہ حد سے زیادہ پرانا نسخہ دریافت ہوا یہ کہ البا فیڈلی نام کی ایک سٹوڈنٹ جو پی ایچ ڈی کر رہی تھی، وہ ایک دن برمنگھم یونیورسٹی کی لائبریری میں اپنی سٹڈی کے لیے بہت سارا مٹیریل اکٹھا کر رہی تھی۔ تبھی اچانک سے ہی ان کے ہاتھ میں قرآن کا یہ حد سے زیادہ پرانا نسخہ آیا۔ ان کی پہلی نظر اس نسخے پر پڑی تو ظاہر ہے عربک لینگویج کی وجہ سے کچھ سمجھ میں تو نہیں آیا ہوگا، مگر ہاں، اس کو چھونے سے ان کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز ہے جو حد سے زیادہ پرانی ہے اور ہم لوگوں کے کام آ سکتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنے سینئر کو بلایا، ان کو دکھایا، پھر سینئر کو بھی جب اس پر کچھ شک ہوا تو انہوں نے اس کو ایکسپرٹس کے ذریعے سے ریسرچ کرنے کے لیے بھیجا۔ مگر دوستو، ریسرچ کے بعد جو ریزلٹ نکل کر سامنے آیا، اس نے نہ صرف ان لوگوں کے بلکہ انگلینڈ کے ساتھ ساتھ پوری ہی دنیا کے ہوش اڑا دیے، کیونکہ ریسرچ میں یہ بات کلیئر ہو چکی تھی کہ یہ نسخے کوئی عام کتاب کے نسخے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو قرآن کے نسخے ہیں، وہ بھی دنیا کے سب سے پہلے ہاتھوں سے لکھے ہوئے قرآن کے، ایک ایسا قرآن کی جو آج سے لگ بھگ
1350 یا 1400 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ ایکسپرٹس کی مانے تو یہ حد سے زیادہ پرانا قرآن کسی کاغذ کے پنے پر نہیں بلکہ بھیڑیے یا پھر بکری جیسے جانور کی خال پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بات تو ہم سبھی لوگ بہت پہلے سے جانتے ہیں کہ جس دور میں کاغذ نہیں ہوا کرتا تھا اس دور میں پیڑوں کے پتوں پر، پتھروں پر، ایون خالوں پر لکھا جاتا تھا۔ اسی خال کی مدد سے ہی ایکسپرٹس یہ پتہ کرنے میں بھی کامیاب ہو پائے کہ آخر یہ نسخے زیادہ میں زیادہ کتنے پرانے ہیں، اور جو ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے، جو تاریخ نکل کر سامنے آئی ہے، اس تاریخ کو اسلامک ہسٹری سے میچ کیا گیا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک پہنچتی ہے۔ اور ظاہر ہے یہ بات ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلامک اتہاس میں جس انسان نے سب سے پہلے اس قرآن کو ایک جگہ پر اکٹھا کروایا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مگر انہوں نے صرف اکٹھا کروایا تھا۔ یعنی کون سی صورت کس کے بعد ہوگی، پاروں کی کیا ترتیب ہوگی، کون سی آیت کس کے بعد نازل ہوئی تھی اور اس کو کس کے بعد رکھا جائے گا، یہ سارے کام کروائے تھے، اور یہ کام انہوں نے پوری ایک ٹیم بنا کر کروائے تھے۔ مگر انہوں نے قرآن کو ایک جگہ پر لکھوایا نہیں تھا، ایک کاپی کی شکل میں اس کو جمع کر کے لکھوانے کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ دراصل تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی جاتا ہے۔ انہوں نے ہی اپنے دور میں قرآن کو ایک جگہ پر کاپی کی شکل میں لکھوانا شروع کیا تھا۔ یہ دراصل انہوں نے اسی لیے شروع کیا تھا کیونکہ ان کے دور میں مسلم خلافت حد سے زیادہ بڑی ہو چکی تھی۔ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں مسلمان بڑی تعداد میں پھیل چکے تھے، اسی لیے اب وہ یہ ڈر بھی ستانے لگا تھا کہ اگر قرآن ایک کاپی کی شکل میں نہیں ہوگا تو حافظوں کے ذریعے سے جو قرآن الگ الگ علاقوں میں پہنچ رہا ہے تو ڈر ہے کہ عام لوگ جو عربی کا علم بھی نہیں رکھتے ہیں، یعنی عربی لینگویج بھی نہیں جانتے ہیں، وہ اس کو غلط طریقے سے پڑھنا شروع کر سکتے ہیں، یعنی یا تو اس کی ترتیب الٹی سیدھی کر سکتے ہیں یا پھر اس کی آیتوں کو بھی اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن کی کچھ کاپیز بنائی جائے اور ان کو دنیا کے الگ الگ علاقوں میں مسلمانوں کے لیے بھیجا جائے تاکہ عام مسلمانوں کے جو عربی زبان کو نہیں جانتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ قرآن کو پڑھے اور سمجھ سکے۔ پیارے دوستو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کے نسخے تیار کر کے دنیا کے الگ الگ علاقوں میں بھیجے گئے تھے۔ ان میں سے کچھ نسخے آج بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک ترکی دیش میں موجود ہے جبکہ ایک رشیا میں بھی موجود ہے، اور بالکل وہی نسخہ اب انگلینڈ کے برمنگھم شہر میں بھی مل چکا ہے۔ یعنی دوستو، جس قرآن کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا یہ بھی وہی قرآن ہے جو عثمان غنی کے دور میں دنیا کے کسی مسلم علاقے میں بھیجا گیا ہوگا۔ مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ عمر کے لحاظ سے، یعنی اگر اس کو سالوں کے ساتھ گنا جائے، یعنی اس کے ٹائم کو دیکھا جائے تو یہ ان دونوں قرآن کے نسخوں سے بھی زیادہ پرانا ہے کہ جو ترکی اور رشیا میں موجود ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تینوں ہی نسخے لکھے تو حضرت عثمان غنی کے ہی دور میں گئے ہیں، مگر اگر ترتیب کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ انگلینڈ والا نسخہ ان دونوں نسخوں سے بھی پہلے لکھا گیا تھا۔ اس حساب سے اب ہماری دنیا میں قرآن کے جتنے بھی نسخے موجود ہیں ان سبھی نسخوں میں یہ دنیا کا سب سے پرانا نسخہ ہے۔ مگر ایک سوال کا جواب آپ میں سے لگ بھگ سبھی لوگوں کے دماغ میں بڑی تیزی کے ساتھ میں گھوم رہا ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ آخر یہ نسخہ انگلینڈ پہنچا کیسے؟ کیونکہ ترکی تو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ رہا ہے، رشیا بھی سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ رشیا پر بھی ایک لمبے وقت تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ مگر آخر انگلینڈ یہ قرآن کیسے پہنچا؟ کیونکہ انگلینڈ تو کوسوں دور ہے اور سمندر میں جا کر پڑتا ہے۔ تو دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے ٹائم میں سلطنت عثمانیہ پوری طرح سے بکھر کر رہ گئی تھی اور سلطنت عثمانیہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا تھا۔ تو اس دور میں انگریزوں نے مسلم دنیا کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا،
جس میں نہ صرف افریقہ کے بہت سارے دیش شامل تھے بلکہ فلسطین سمیت مڈل ایسٹ کا بھی ایک بڑا علاقہ موجود تھا، اور ان سبھی مسلم دیشوں پر قبضہ کرنے کے بعد بہت سارے خزانوں کے ساتھ ساتھ کتابوں کو بھی انگلینڈ کی طرف ٹرانسفر کیا گیا ہوگا، اور ان سبھی کتابوں کے ساتھ یہ قرآن کی حد سے زیادہ پرانے نسخے بھی ٹرانسفر ہوتے ہوئے انگلینڈ کے شہر برمنگھم پہنچ گئے ہوں گے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ انگریز ایک ایسی قوم ہے جو کتابوں اور ایتہاسک چیزوں کو حد سے زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی بھی علاقے پر قبضہ کیا کرتے تھے تو اس کے خزانوں کے ساتھ ساتھ اس کی کتابوں کو بھی اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ایک عقل مند انسان یہ جانتا ہے کہ کتابوں سے بڑی کوئی بھی دولت نہیں ہوتی ہے۔ فی الحال دوستو، قرآن کے حد سے زیادہ پرانے اور قیمتی نسخے 1920 سے لے کر سن 2015 تک گمنامی کے عالم میں برمنگھم شہر میں ہی رکھے رہے اور کسی بھی انسان کی ان پر نظر نہیں پڑی، مگر پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سن 2015 میں ایک اسٹوڈنٹ کے ہاتھوں میں یہ آ گئے تھے، اور جب ہاتھوں میں آئے تو اس نے پوری دنیا کے ہوش اڑا دیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ لوگ اسے شیئر کیجئے گا۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔